سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اسلام کا جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، اس کا سب سے پہلا سبق جو ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت سے انسان نہیں پہچانا جاتا کہ مسلمان ہے، بلکہ مسلمان جو بنتا ہے عبادت سے نہیں بلکہ اخلاق سے بنتا ہے۔ اصل مسلمان کہنے کا مستحق وہی شخص ہے جس کی اخلاق حسنہ ہو، اور ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق پیش کیے اور ایسے پیش کیے سبحان اللہ کہ آج بھی اس زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں زمانے سے۔ کیا ہے ساری کتب جو حدیث کی ہیں، سیاستہ کیا ہے، بخاری کیا ہے، مسلم کیا ہے، سب کیا چیزیں بتائیں، بیگی کیا ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی ساری یہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر مبنی ہے۔ بنیادی اور پہلا سبق جو ہے ہمارے اسلام کا، دین کا، وہ اخلاق ہے۔ اخلاق ہی سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ جس کے اندر اخلاق ہی نہیں وہ مسلمان کیا؟ اس لحاظ سے ایک ہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح ہے، صاف ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ۔ آپ اس حدیث کی طرف دیکھیں، پورا دین اسلام اس کے اندر بند کر دیا۔ عبادت کو تو ایک بہت چھوٹا سا ہے، پورا جس سے ساری زندگی ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ معاشرہ ہے، وہ معاشرت ہے، ہماری میل جول ہے، لوگوں سے ملنا ہے، کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلقات ہے، دوست احباب ہے۔ پورا زندگی کا جو حساب دیکھیں تو وہ تو اس پہ مبنی ہے، عبادات پر تو اتنا حصہ نہیں ہے۔ عبادات کی تو اللہ نے 5 ہی چیزیں دی ہیں، 4 چیزیں نماز دی ہے، روزہ دی ہے، حج دی ہے، زکات دی ہے، لیکن معاشرت کے اندر تو پھیلا ہوا ہے سارا انسان،
سب کا سب اس کا جو مبنی ہوتا ہے معاشرت پہ ہے. ہم اس کو تو چھوڑ دیں تو پھر عبادت کیا کرے گی؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، فرماتے ہیں مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلم، کہ جس سے مسلمان محفوظ رہ گیا. من لسانی یدی، دو خاص چیزیں بتائی، زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی کتنا بڑا سٹینڈرڈ ہے، پیمائش آپ دیکھیں. مسلمان حقیقت میں ہوگی جس کے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، محفوظ ہوں اس سے. اب ذرا آج کے معاشرے کے اندر ذرا ہم نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو مجھے آپ بتا دیں گی، میں پرسنلی میں بتا ہی نہیں سکتا کہ کیا ہو سکتی اس کی، کہ کیا حال ہم لوگوں کے حال ہے. حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، اور سب کچھ موجود ہیں، بڑی بڑی عبادات بھی ہیں، بڑے بڑے معاملات بھی ہیں، سارا کچھ. کیا یہ موجود ہے ہمارے اندر کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اس ہاتھ سے محفوظ ہو؟ معاشرے گھر سے شروع ہوتا ہے، باہر سے نہیں، باہر کے لیے نہیں، گھر سے شروع ہوتا ہے. بیوی بچوں سے یہ معاملہ ہے سارا. آخر دیکھیں آپ اس حدیث پر، تو جتنے بڑے مسلمان ہیں ہم یہ دیکھیں اپنے آپ کو توڑ لی اس حدیث کے اوپر. اور یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ آخرت میں اللہ کے دربار میں بندہ پیش ہوگا تو پتہ تو وہاں چلنا ہے، پتہ تو وہاں چلنا ہے حقیقت میں کون سی نمازیں کام آئیں گی ہماری، کیا چیز آئے گی، کیا عبادت کام آئے گی. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایسے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا. اصل تو مرنے کے بعد بڑا معاملات ہوتے ہیں، یا تو سب کہہ دیں گے بڑا نمازی ہے جی، بڑا وہ ہے تو بڑا فلاں ہے تو بڑا یہ ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، واللہ والا بھی ہے، فلاں ٹائٹل تو دنیا کے اندر آپ نے نوٹ کر. اللہ کے دربار میں تو پہنچے ہیں ہم نے سب نے. تو ان بزرگ کی جو تھی انتقال ہو گیا. زیادہ دور کا قصہ نہیں ہے، نزدیک کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو. انتقال جو ہوا تو مرنے کے بعد ان کی جو دوست تھے یا شاگرد تھے یا احباب تھے جو بھی تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں بعض اوقات تو خاص بات جب اللہ نے بتانی ہو، تو ان کو خواب میں دیکھا. تو انہوں نے کہا بھائی سبحان اللہ، خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ سے کیا معاملات ہوئے، کیسے گزری آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے بات ایسے یہ تھی کہ وہاں تو معاملے کچھ اور، اللہ کے سامنے جب انسان حاضر ہوتا ہے، میری ساری زندگی کی جو میں کمائی سا تھا وہ تو مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئی. اللہ اکبر. جو کمائی میں سمجھتا تھا وہ تو کہیں آس پاس میں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں گئے وہ سب چیزیں. اور یہ تو اللہ کا دربار تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو نام لے کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس وجہ سے بخش رہا ہوں. سبحان اللہ. بخشش کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ یا اللہ تو خبیر اور بصیر ہے، میں تو نہیں جانتا، مجھے تو اپنی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس پر میں ساری زندگی توقع کرتا رہا، سوچتا رہا اس کے بارے میں. فرمایا تجھے یاد ہے ایک دفعہ میں تجھے بات بتاؤں؟ اللہ فرماتا ہے ایسے ریکارڈ موجود ہیں اللہ کے یہاں، ہم تو بھول بھال جاتے ہیں. بڑا سبق آموز بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر آخرت رکھتے ہیں اور موت کا فکر رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا تجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ تو نے اپنی اہلیہ کو یعنی اپنی بیوی کو
ایک دن کہا کہ کھچڑی بناؤ. بہت اس وقت دل کر رہا تھا کھچڑی کھانے کو. تو انہوں نے کھچڑی بنائی. اب تو سارا دن انتظار کرنے کے بعد وہ کھچڑی کھانے کے لیے آیا. تو اب یہ دیکھ لیں انسان کی نفسیاتی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ چیز وہ پورا مینٹلی تو سارا دن انتظار کرتے ہیں کہ آج یہ پکے گا. اس کو ڈش اس کو پسند بھی ہو تو اس کے اندر ایک عجیب ظاہر ایک شوق ہوتا ہے اندر کہ بھئی آج یہ کھائیں گے, آج ماشاء اللہ یہ پک رہا ہے. تو اندر سے اس کا نفس اس کو بڑا مرغوب کر دیتا ہے شام تک یا جب تک اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے. تو بڑا ذوق شوق تو یاد ہے تو کھچڑی کھانے آیا. سبحان اللہ فرما ہے. ایسی رپورٹ نہیں جاتی ہیں لگا. انہوں نے کہا کہ کھچڑی بنائی اور تو کھچڑی کھانے آیا. جیسے تو نے کھچڑی کھائی وہ تو نمک ہی بھرا پڑتا کھچڑی میں, تھوڑا بہت نہیں, اچھا خاصا نمک تھا اس میں. جب یہ تیری کیفیت ہوئی تو فوراً تو نے عجیب ایک کام کیا. کہ جو تجھے چیز ناگوار بھی لگ رہی تھی, غصہ بھی آیا تھا اور طبیعت بھی خراب ہوئی, تم وہ تیرے جو پلان تھا جو کھانے کا تھا وہ تیرا بریک ہو چکا تھا تیرے سامنے. تو بھئی ایک اس کیفیت پہ کیا ہوتا ہے آدمی کو لا محالہ طور پر کچھ تو رنجش کا اظہار کرتا ہی ہے نا آدمی. تو سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بھئی, کیا کر دیا تم نے. کسی انداز سے بھی آدمی بولتا تو ضرور ہے. انہوں نے کمال درجے کے لوگ تھے, اونچے درجے کے آدمی تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت ایک ایسی چیز کی کہ غصہ, تیرے اندر کیفیات, تیری ناگواری اور پھر کھانے کی بھوک اور پھر جو تو کھانا چاہتا تھا وہ نہیں تھی, ان سب کو تو نے سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیا. اور تم نے دل کے اندر ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہو گیا ہو گیا, لیکن تیری خاطر میں اس خاتون کو کچھ نہیں کہتا. میں اس کا کچھ کہوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, اور تم نے میری خاطر تم اپنی بیوی کو کچھ پتہ نہیں چلنے دیا اس کو, اور تم نے آرام سے کھا پی کے اٹھ کے چلا گیا وہاں سے, صرف اس لیے کہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل پہ کوئی تکلیف پہنچے میری وجہ سے. تو نے یہ کام کیا. میرے بندے یہ ہے وجہ تیری جنت کے میں نے دروازے کھول دیے ہیں اور تیری بخشش ہو گئی ہے. وہی وہ اخلاق حسنہ ہے, یہ اخلاق. اب میں آپ کو بتاؤں وہ آدمی کون تھے, کس درجے کا آدمی تھا, اور کیا کیا اس کے پاس سامان موجود تھا اللہ کو دکھانے کے لیے, جس پہ ساری زندگی کام کرتا ہوگا. یہ تھے دیوبند کے سب سے پہلے استاد. یعنی یہ سمجھیں کہ بنیاد رکھی گئی تھی انہی سے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ درخت کے نیچے دیوبند کا مدرسہ شروع ہوتا, تو وہ یہ تھے استاد, جن کا نام تھا محمود الحسن, ان کو مولانا محمود الحسن کہا جاتا تھا. اتنے بڑے بڑے شاگرد نکلے ہیں وہاں سے, آپ یہ دیکھیں. ان کا ایک شاگرد تو آپ خود دیکھیں انہی کے نام پر تھا, جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے, محمود الحسن, ان کے شاگرد تھے. تو جس شاگرد کا یہ مقام ہو مجھے بتائیں, تو اس استاد کا کیا مقام ہوگا بھائی, اس کا کیا درجہ ہوگا. اور جو استاد پہلا استاد ہو اس مدرسے کا, اس نے کتنی حدیثیں پڑھائی ہوں گی, کتنے فقہ پڑھائے ہوں گے, کس درجے کا انسان ہوگا وہ, آپ سوچیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سمیٹ دی, اس کی کوئی چیز کام نہیں ہوا. اتنے بڑے انسان کی میں آپ کو مثال دی ہے, جس کے پاس اتنا سرمایہ تھا آخرت کے لیے جمع کیا تھا اس نے. سب سے پہلا پرانا استاد تھے مولانا محمود الحسن کو کہا جاتا مولانا. اور میں نے شاگرد تو آپ کو بتا دی شیخ الہند محمود حسن, ان کا بھی نام یہی تھا, ان کے شاگرد تھے. تو ایک شاگرد تھے, مدرسہ چلے وہیں سے تھا سارا. لیکن ایسی مثال ہے کہ ساری چیزیں جو تھیں حدیثیں ہوتی ایک طرف اللہ رکھ دی, اور بخشش جو کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق حسنہ پر کی.
بھائی اس طرح دل کو بنانے کے لیے انسان جو محنت کرتا ہے اس کا نام تزکیہ ہے. یہ ہے، اس پہ محنت کی جاتی ہے انسان کی، ہمارا دل بن جائے اس قسم کا. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یہ تزکیہ جو ہے اسی چیز کا نام ہے. میرے شیخ نور المقدو فرماتے تھے کہ اگر دل کے اندر یہ کیفیت بن گئی ہے تمہاری اس قسم کی، دل سنور گیا اس طریقے سے، اخلاق حسنہ آ گئے ہیں اس کے اندر، یہ چیزیں پیدا ہو گئی تمہارے میں، تمہارا ذکر مقبول ہے، ضرور مقبول ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں آئیں، ساری زندگی تم ذکر کرتے رہو، تم کو عجیب لگتا ہے، بیکار ہے، وہ بیکار ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بے شک ہم 50,000 بھی اس میں ذات کر رہے ہیں، 1,00,000 بھی اس میں ذات کر رہے ہیں، خوب تسبیح ہم چلا رہے ہیں، کوئی عبادت ہم کر رہے ہیں. دل کو تو جھانک کے دیکھیں کہ دل ہمارا کدھر جا رہا ہے، ہمارے اخلاق کس طرح موجود ہیں. یہ بات کہنے کا مقصد ایک تھا کہ بھئی ابھی کچھ ذکر سے پہلے ایک خاتون کا مسیح ملا مجھے بیچاری کا، تو میرا دل تو بڑا پریشان ہوا اس کو سننے کے بعد. کہتی حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، میں بہت سخت پریشان ہوں. پریشانی کیا کہ میرے پڑوس میں جو آدمی ہے میرے ساتھ مسلمان غیر ہے، اس قدر اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، اس قدر تنگ کیا ہوا، اور میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں ہر طریقے سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس فیملی کو جو میرے ساتھ ہے. لیکن آج میں تھک گئی ہوں، یہ بہت بد اخلاق لوگ ہیں، آج میں تھک چکی ہوں. اللہ سے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت پیدا فرما دے کہ میں سروائیو کروں. کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس عورت کو مجھے بتائیں. وہ مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہوگا، روزی بھی رکھتا ہوگا، باتیں خوب کرتا ہوگا، لیکن ایک عورت فریاد کر رہی ہے. بھائی جب یہ معاشرہ پیدا ہو جائے نا انسان کا، یہ ایک عورت کی فریاد نہیں ہے، یہ تو ملک کے ملک ہماری اس حالت میں چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کبھی بھی عذاب ڈالتے ہیں عبادات کی کمی پر نہیں ڈالا. ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو تباہ کیا ان کے اخلاق کی وجہ کی ہے، جب ان کے اخلاق گر جاتے ہیں زمانے کے اندر، تو ہر نبی تعلیمی اخلاق کی کرتا ہے. پھر یہ مقام آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کرونا کہاں سے آ گیا، کووڈ کہاں سے کدھر ہے. 20 لاکھ آدمی سے سفر کر رہے ہیں اس وقت اس ملک کے اندر. 1000 لوگ جو ہیں موت کے وادی میں گھوم چکے ہیں، ہسپتالیں بھر چکے ہیں. کہاں سے ہے، کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے اخلاق ہیں بھائی. جس وقت ظلم کی انتہا ہو جائے اخلاق میں، اس قسم کی فریادیں معاشرے میں سننے والا کوئی نہ ہو، جس کی لاٹھی اس کا بھینس چل پڑے، نہ گھر میں کوئی محفوظ ہو اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے، نہ باہر کوئی محفوظ ہو اس کی زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو ایگزسٹ کریں گے اس دنیا کے اندر؟ یا قائم ہوں گے؟ ابھی تو کچھ نہیں. ابھی جب دیکھنا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلم، مسلمان تو صرف وہی مسلمان ہے بھائی. تم کہاں گے مسلمان؟ نہیں، مسلمان تو صرف وہی مسلمان ہے کہ جسے دوسرا مسلمان محفوظ ہو رہا ہو. آج نہ ہم نام تو لیتے ہیں خانقاہوں کا، تذکیہ پہ بھی کمپٹیشن چل پڑا ہے زبردست. ہر آدمی بس صوفی بننے کے چکر میں، ہر آدمی بس اللہ والا بننے کے چکر میں. معیار کیا ہمارا اللہ بننے کے؟ نبی ہم زیارت ہو جائے، ہمیں خواب میں فلاں بزرگ نظر آ جائیں، ہمیں جناب یہ ہو جائے، ہمیں فلاں ہو جائے. جی خوابوں کی دنیا میں مس کر دیا اس پورے دین کو. کیا یہ حدیث پڑھی نہیں کسی نے؟ کئی سو تو میں سن چکا ہوں یہ حدیث، لیکن ایسی چیزیں ہم کہاں سنتے ہیں؟ اس کان سے نکل کے اس کان سے غائب ہو جاتی ہیں چیزیں. ہمارا تعلق اس سے کوئی نہیں. ہمیں تو چاہیے بس کشف آ جائیں، کرامات آ جائیں، بس ہمارے تو بس پوچھیں نہ کہ بس بزرگی آ جائیں ہماری، اور لوگ سب ہمیں تسلیم کرنے لگیں، دنیا ہمارے پیچھے چلنے لگے تو ہم بزرگ ہیں. بزرگ چھوڑیں، آپ مسلمان بھی ہیں. آپ کتنے انسان کی مثال آپ نے دی ہے کہ اللہ نے سب لپیٹ دیا اس کو،
ہیڈ آف تھا وہ بن جو تھے، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا. ان کا تیری بخشش تو صرف ایک عورت کے دل کو تو نے محفوظ کر لیا اپنی خواہشات سے، اس کے دل کو رکھ لیا تو نے میرے خاطر. ہم دیکھیں تو صحیح، اتنا سب کچھ ہم کرتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا موجود ہے کہ کبھی کسی پہ ہمیں ترس اللہ کی خاطر آیا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا ہو؟ اگر ہمارے قابو میں پورا ہو، ہم انتقام بھی پورا لے سکتے ہیں اس سے. افراتفری ہو چکی ہے پوری دنیا کے، تبھی یہ عذاب اترتا ہے. یہ کورونا جو ہے اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، کتنی ویکسین بن جائیں اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں. اس کا تو اینڈ ایک ہی ہے، صفائی. اور کچھ کبھی ہسٹری میں کبھی آدمی کو ایسی بیماری سنی ہسٹری میں آج تک آپ دیکھ رہے ہیں، آج پچھلے زمانے تک سے لے جائیں کہ سانسوں سے بھاگ رہے ہیں لوگ، ہاتھ لگانے سے بھاگ رہے ہیں، ٹچ کرنے سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں بچنے کے لیے. بچے گا تو وہی جس کو اللہ بچانا چاہیں گے. تو یہ ہے اصل تزکیہ کہ دل کو ایسا بنا لے آدمی کہ اتنے دل کے اندر یہ ہمارے اخلاق پیدا ہو جائے. مسلمون والا کہ دوسروں پہ رحم کرنا آ جائے، دوسروں کی باتیں سننا آ جائے. اب کیا حال ہوگا اس عادت کا جس نے بیچارے نے اتنے درد کے ساتھ میسج بھیجا ہے؟ کیا اس کی رات ہوتی ہوگی؟ کیا بیچارہ کھانے کھاتے ہوں گے گھر میں بیٹھ کے بچے؟ ہم سایہ تنگ کر رہے ہیں اس کو، زندگی جن کر دی. یہ فریاد ہی نہیں کر سکتی. وہ کہتی ہے یہ کریں گے، میں دعا کر دیں گے میں سروائیو کر جاؤں. اتنا انسان ذہنی طور پر ٹارچر کر دیتے ہیں لوگ دوسرے کو. یہ لوگ بچیں گے؟ جی ہاں، یہاں پولیس سے تو بچ جائیں گے، جرمانوں سے بچ جائیں گے، پنشمنٹ سے بچ جائیں گے. اللہ کی لاٹھی سے کون بچ سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ ہم اپنے رخ کو صحیح کریں. آپ اللہ والے بندے ہیں، اللہ والے بندے ہیں، ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، تسبیحات کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. دل کی طرف نگاہ کریں. یہ ہمارا دل کچھ بنا ہی نہیں بنا. حیران ہوتا ہوں جو خاص طور پہ اس طبقے کے اندر جب لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، میں اور آپ ہی ہیں کہ اس سے اور بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار یہ لوگ کر رہے ہیں. کس قدر فساد ہے یہ اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، گھروں کے اندر، باہر، کاروبار میں، حکومتوں میں. ایک عجیب دنیا کا رنگ چڑھ گیا. ہم سوچتے ہیں بیماری آئی کیوں ہے، حالانکہ پتہ نہیں یہ اللہ کیا کہتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ہم بڑے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے. مسلمان کی صفت ہی اور کوئی ہے، اس کی صفت اللہ کے نبی نے دوسری بتائی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے ہاتھوں میں تصویر دے دی اللہ تعالیٰ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں. بس تھوڑی سی ہمت ہمیں کرنی پڑے گی. ہر وقت اپنے دل کی حفاظت کریں. اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. مسلمان میں اسی وقت ہوں گا کہ ایسا موقع جب آ جائے کبھی زندگی کے اندر، ہر قدم پہ آتا ہے آدمی کے. آپ کے کام کرنے والے ہوں گے یا اپنے آپ کام کر رہے ہوں گے یا آپ کسی سے لینا دینا. معاشرہ تو سارے ہائی اسلام معاشرہ. عبادت تھوڑے دیر، عبادت ایک بہت تھوڑا حصہ ہے. اس عبادت میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال میں نے دے دی ہے. اللہ کی طاقت ہے، کوئی ذرے برابری نہیں کہ ہم نے کی ہوگی، اللہ کے حوالے سے ہماری بخش کا سامان بن جائے گی. یہ عورتوں کا ہے، عورتوں کا بھی یہ حال، عورتوں کا بھی یہ حال. نفسا نفسی. اگر اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، کسی ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، ہمیں بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اللہ سماتے ہیں ہمارے سلسلے کے کتنے بڑے انسان تھے، مرزا مسعود جانے جانا رحمت اللہ علیہ. ساری زندگی ان کی اہلیہ نے ان کو بہت تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ جس کی انتہا نہیں تھی کہ ان کے دروازے پہ جا کے کنڈی کوئی نہیں کھڑکا سکتا تھا. اور ان کا اتنا ممتاز مقام ہے نقشبندی سلسلے کے اندر مرزا جانے جانا کا
کیوں دیا اللہ نے ان کو پھر ایسا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے اونچے مقامات دیتا ہے تو پھر اخلاق کی سبحان اللہ اخلاق کی آزمائشوں سے گزارتا ہے سب. ساری دنیا ان کے آگے جھکنے والی اور ان کی بیوی ان سے منحرف اچھے درجے کی منحرف. اور جب انتقال کرنے لگے تو سنیں اللہ والی کی بات. میں نے اپنے خاص خادم کو بلایا اور کہا میری ایک بات سننا میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا ایک روز قیامت میں تجھ سے ایک سوال ضرور کروں گا. میں اپنی اہلیہ کو تیری نگرانی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں اس کا لفظ سنیں کہتے میں ساری زندگی اس کو خوش نہ کر سکا. سبحان اللہ بھلے ہم اپنے پر لے رہے ہیں اللہ ساری دنیا کو بتا میں ساری زندگی اس کو خوش نہیں کر سکا. تم اس کی کسی بات کو برا نہ ماننا ہے اسی طرح رکھنا جس طرح میں نے اس کو رکھا. بھائیو یہ تو بزرگی اسی اخلاق سے ملتی انسان. ہمارے حضرت قصص فرماتے تھے کہ ولایت چاہے نام کس چیز کا ہے. ولایت تو کس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں یا کوئی عبادات میں بہت منزلیں طے کر لی ہیں یا دنیا آپ کے پیچھے چل رہی ہے یا کوئی کشف و کرامات ہو رہے ہیں یا رنگ نظر آ رہے ہیں لطائف چل پڑ رہے ہیں. فرماتے تھے کہ ولایت تو نام ہے کہ اخلاق فضیلہ سے اخلاق حمیدہ میں انسان آ جائے تو ولی ہو گیا. اب وہ تزکیہ اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ کے پاس جانا کسی تاکہ پھر وہاں سے ذکر کا سیکھنا پھر اس کی خدمت میں بیٹھنا اور پھر مجاہدہ کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بنا دے ہمارے اخلاق کو بنا دے اور سرکار رسم کے اخلاق حسن ہماری زندگی میں اتر جائے. اللہ پاک ہماری ان کمزوریوں کو بہت فتنے کا زمان آ چکا ہے دوستو. اور فتنہ ہے یہ سب سے بڑا فتنہ. حدیثیں کھلی ہوتی ہیں ہمارے پاس حدیثوں کی کتابیں کھلی ہوتی ہیں پڑھنا والا بھی اس والا بھی اس پہ عمل کچھ نہیں ہوتا. کیا یہ ایک حدیث کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ المسلم سلم المسلمون لسانی یدی. مجھے بتاؤ اس کے بعد کوئی چیز آ جاتی ہے پورا معاشرہ سمجھ سکتا ہے اس حدیث سے. جب آپ نے تکلیف ہی نہیں دینی کسی انسان کو دوسرا انسان جس سے آپ کا تعلق ہو رہا ہے معاشرے میں آپ اس کو تکلیف ہی نہیں دے رہے بلکہ جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اس پہ صبر کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے تو مجھے بتائے وہ معاشرہ جنت بن جائے گا. تو پھر گھر آپ کا جنت بن جائے گا. ٹھیک ہے کہیں خامد ذاتی کر رہا ہوتا ہے تو بھی صبر کرے. اگر جنت چاہیے اللہ کو راضی کرنا ہو اور کرے کیوں اللہ کی خاطر. جیسے میں نے مثال دی آپ کو ان بزرگوں کی مولانا محمود حسن صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کر رہا ہو تو بیوی صبر کرے. کہیں بیوی کو صبر کرنا پڑتا ہے خامد کی وجہ سے کہیں خامد کو صبر کرنا پڑتا ہے بیوی کیونکہ دونوں چیزیں آتی کہاں سے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. جس قدر انسان اللہ کے لیے صبر کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا جائے گا. یہ کیا ہوا ہاتھ میں تصویر بھی ہے ذکر بھی ہو رہا ہے اور جھگڑے بھی ہو رہے ہیں لڑائی بھی ہو رہی ہے منافقت بھی ہو رہی ہے اور اس میں کینے بھی ہیں دل کے اندر اور کینے اپنے خامد سے یا آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ بھی ہو اور تصویر ذکر بھی ہوں اذکار بھی ہوں مسجدیں بھی ہوں سجدے بھی ہوں ذکر کی مجلسیں بھی ہوں. یہ کیسی بات تھی بھائی. حدیث کا ایک مفہوم ایسا ہے کہ جس وقت انسان بستر میں جائے تو ایک ہی چیز لے. اس پہ واقعہ ہے صحابی کا بہت بڑا تک وقت نہیں واقعہ کہنے کہ ایسے آ جائے کہ دل کے اندر کسی کے خلاف کو کینہ نہ ہو انسان کو. المسلم مسلمان بنا رات گزارنے جائے. تزکیے کا مفہوم اور مقصد صرف یہی ہے. ہر وقت اپنے ہمارا دل بنا ابھی نہیں بنا ابھی بنا نہیں بنا ہر وقت اپنے شیخ کو مطلع کرتے رہیں کہ ابھی دل نہیں بن رہا ابھی دل نہیں بن رہا حضرت ابھی دل نہیں بنا ابھی معاملہ ہو رہا ہے ابھی دل نہیں بنا. جب تک دل کو نہیں بنائے تزکیہ مطلب پورا نہیں ہوتا انسان کا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حسنہ پر آپ کی شریعت پر آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريات أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزلنا عزلنا وجدنا خطأنا عمدنا كل سالك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة يا كريم يا كريم. اللهم نسألك توبة النصوح قبل الموت، اللهم نسألك توبة النصوح قبل الموت، اللهم نسألك توبة النصوح قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأنبتنا للإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في سمرته يا كريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا فضل کرنے والے، یا کرم کرنے والے، یا رحم کرنے والے، اپنے فضل و خاص سے میرے مولا آج اس شب جمعہ میں تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. دانشتہ غیر دانشتہ میرے مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم تہی دست دربار میں حاضر ہیں یا کریم، انتہائی گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اوپر سے نیچے تک میرے مولا. یا اللہ آج کی رات تیری بخشش کی رات ہے. یا اللہ ہمارے ان لوگوں میں نام لکھ جن کی بخشش ہو جائے. یا کریم تیری رحمت کے ساتھ کھڑے ہیں یا کریم. یا اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں میرے مولا. یا اللہ موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو میرے مولا سچے دین کی طرف پھیر دے میرے مولا. یا میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنے سچے دین کی طرف پھیر دے میرے مولا. ہمیں سچا اسلام نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ ہمیں وہ اسلام نصیب فرما میرے مولا جو اسلام تو نے بھیجا ہے میرے مولا. اپنے بنے اسلام سے ہمیں دور فرما دے، شیطانی وساوت سے ہمیں دور فرما دے. یا اللہ خالص و اسلام جو تیرے پیارے حبیب لے کر ہے، یا اللہ وہ سنتیں اور شریعت ہمیں عطا فرما دے میرے مولا. جہاں جو حرام کو حرام بتائے، حلال کو حلال بتائے، یا کریم وہ شریعت ہمیں عطا فرما، وہ نبی پاک نے زندگی عطا فرما، وہ طریقہ عطا فرما. آپ کی وہ سنتیں ہمیں نصیب فرما جس سے ہمارے معاملات بن جائیں، معاشرات بن جائیں، عبادات بن جائیں. یا اللہ ہم سرخرو ہو کر یا اللہ تیرے دروازے ہو سکیں میرے مولا. یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہماری زندگیوں کے رخوں کو پھیر دے. یا اللہ ہماری زندگی کے رخوں کو پھیر دے، بناوٹ سے نکال دے، ریا سے نکال دے، دکھاوے سے نکال دے. یا اللہ خود غرضی سے نکال دے. یا کریم خود غرضی سے نکال دے. یا اللہ اس مادی دنیا کے اندر جس وقت عروج پر ہے میرے مولا، افراتفری کا ایک مقام ہے میرے مولا، فتنے بارش طرح ٹپک رہے ہیں. یا رحم یا رحیم، یا اللہ جب تو کسی قوم کو فتنوں میں مبتلا کرے میرے مولا، اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے تو ہمیں اپنے پاس بلا لے. یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا. یا اللہ ہمیں دین کی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا. یا اللہ ساتھ ایمان کے ساتھ
یا اللہ ساتھ کلمہ شہادت کے ساتھ تو ہمیں اپنے پاس بلا دے. یا اللہ موذی ملائس سے، یا اللہ وباؤں سے، یا اللہ گندی بیماریوں سے، یا اللہ ہر قسم کے، یا اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے میرے مولا تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ہماری عبادات میں سلامتی نصیب فرما. یا اللہ اس بے برکتی کے زمانے میں، افراتفری کی تفریح کے زمانے میں، یا اللہ تو ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما دے. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما دے. یا اللہ دنیا کی محبتوں کو ہمارے دل سے نکال دے. اے میرے مولا یہ راستہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا صحیح شکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا اتنا بڑا احسان تو نے کیا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. آج اس افراتفری اور فتنہ کے زمانے میں میرے مولا تو نے ہمارے ہاتھوں میں تصویر عطا فرما دی. نبی کریم سنت کو ہمارے جسموں پہ سجا دیا. یا اللہ ہم شکر کرنے والا بنا. یا اللہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم اس چیز کو بھی حاصل کر سکیں میرے مولا جس مقصد کے لیے تو ہمیں تزکیہ عطا فرمایا. یا اللہ ہمارے قلوب بن جائیں، ہمارے دل بن جائیں، ہمارے اخلاق حسنہ آ جائیں میرے مولا. یا اللہ ایسا ذکر عطا فرما کہ برائیوں کو دور کر دے. یا اللہ ہمیں ایسا ذکر عطا فرما کہ تیرے نام کے پاک نام سے ہمارے یا اللہ غلیظ دلوں کو میرے مولا صاف کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو غلاظتوں سے، گناہوں سے ایسا دھو ڈال جیسا کہ میل کچول سے اٹا ہوا ایک سفید کپڑا ہوتا ہے میرے مولا. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے، ہمارے قلوبوں کو میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے نام کی برکت سے میرے مولا ایسا شفاف اور اعلیٰ آئینہ بنا دے میرے مولا کہ اس میں ہم تیری محبتوں کے عکس دیکھ سکیں. یا اللہ تیری معرفت کے عکس دیکھ سکیں میرے مولا. ایسا شیشہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم تیری محبتوں کے عرفان دیکھ سکیں. یا اللہ تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے. یا اللہ ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما دے. تمام گناہ ہمارے سیئات حسنات میں بدل دے. تیرے لیے کیا چیز مشکل ہے میرے مولا. تمام گناہوں کو حسنات میں بدل دے. یا اللہ ہمارا آخری سانس ایسا سانس ہو کہ میرے مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ فرشتوں کی آوازیں آ رہی ہوں اور فرشتے کہہ رہے ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، آؤ آؤ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. عذاب قبر نہ ہو ہمارے لیے میرے مولا. ہماری قبر جنت کی کیاری بن چکے ہوں. یا رحیم یا کریم یا فضل کرنے والے وہی اعمال تو ہم نصیب فرما جن اعمالوں کے ساتھ تو راضی ہوتا ہے. اے میرے مولا گھر گھر میں آج مشکلات ہے، ہر آدمی پریشان مبتلا ہے. یا اللہ ان کی مشکلاتوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما دے. یا اللہ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ جس خاتون نے اپنے ہمسائی کی شکایت کی ہے میرے مولا، یا اللہ ان موذی ہمساؤں سے یا اللہ اس کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس کو عافیت نصیب فرما. یا کریم اس کو صبر بھی عطا فرما. یا رحم الرحمین جہاں کہیں بھی اس طرح لوگ مبتلا ہیں کے اندر میرے مولا ان کی اپنے غیب سے مدد عطا فرما اور ان کی تکلیف پر میرے مولا اجر نصیب فرما. جو بھی اپنے گھروں کے اندر پریشان ہے، یا اللہ اپنے حالات سے پریشان ہے میرے مولا، اپنی فیملی معاملات سے پریشان ہے، یا کریم تو ان کو کرم فرما دے، رحم فرما دے، ان کے حالات کو بہتر فرما دے. اے میرے مولا آج کی رات تو ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے. یا اللہ تمام دور نزدیک کے جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں میرے مولا ان سب کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ساتھی جو تیرے پاس پہنچ چکے تیری رحمت میرے مولا ان کے درجاتوں کو بلند فرما. اے میرے مولا کل ہم بھی تیرے پاس پہنچنے والے ہیں. یا کریم یا کریم یا کریم ہمارے لیے ایسا بخشش کا انتظام بنا دے جب ہم دنیا سے جائیں تو کوئی ہمیں بخشنے والا ہو میرے مولا. ہماری اولادوں کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمارے اولادوں کو ہمارے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ایک خاتون سخت میرے مولا، یا کریم اس کے لیے شفا عطا فرما دے. اے میرے مولا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا کریم اس پہ تو رحم فرما. یا اللہ تو رحم فرما دے. یا اللہ اپنے خزانے رحمت سے یا اللہ رحمت عطا فرما. اپنے خزانے شفا سے میرے مولا اس کو شفا نصیب فرما. یا اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرما میرے مولا. یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے. یا اللہ تو اس کو صحت عطا فرما دے. یا رحم الرحمین جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی اے میرے مولا ہمارے حق میں وہ دعائیں قبول فرما. یا اللہ جن چیزوں سے پناہیں مانگی ان چیزوں سے ہمارے لیے بھی پناہ عطا فرما دے. جن لوگوں نے
اولیاء اللہ نے، صحابہ کرام نے اور بڑے بڑے لوگوں نے جو دعائیں مانگی میرے مولا، آج کی رات ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما دے میرے مولا۔ آج کی رات میرے مولا جن بڑے بڑے شخص لوگوں نے میرے مولا تو اس سے پناہیں مانگی، ہمیں ان پناہوں میں داخل فرما دے میرے مولا۔ یا کریم یا کریم، آج کی رات ہماری بہترین رات بتا دے یا اللہ، ہماری بیمار دلوں سے نکال دے یا اللہ، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ نافلہ عطا فرما میرے مولا۔ یا کریم، ساری دعائیں جو ہم نے مانگی ہیں واسطہ دیتے ہیں تیرے حبیب کا، اس کی آل کا، اس کی اولاد کا، اہل بیت کا، اس کے نواسوں کا، اس کے اصحاب کا، اس کے پیاروں کا میرے مولا۔ ان تمام ساتھوں کے ساتھ میرے مولا، بالخصوص مشائخ دفن کا حوالہ لے کر میرے مولا ہم تیرے پاس واسطہ دے کر اب تو سے اپنی دعاؤں کی مقبولیت کی درخواست کرتے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ، ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ اصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔